آج ہم رشتوں کی اس پیچیدہ سی دنیا میں تھوڑا گہرائی میں جا رہے ہیں۔ جی اکثر چھوٹی چھوٹی باتیں کافی بڑی غلط فہمیاں پیدا کر دیتی ہیں، ہے نا؟ بالکل تو ہمارے پاس جان گرے کی وہ بہت مشہور کتاب ہے مین آر فرام مارس ویمن آر فرام وینس۔ اس کے کچھ اہم حصے آج ہم دیکھیں گے۔ جی ہاں، اور یہ کتاب ایک بنیادی سوال اٹھاتی ہے کہ آخر مرد اور عورت ایک دوسرے کو سمجھنے میں اتنی مشکل کیوں محسوس کرتے ہیں؟ تو کتاب کا مرکزی خیال آپ کہہ رہے ہیں یہی ہے کہ یہ مشکل اس لیے ہے کیونکہ مرد اور عورت اپنی سوچ میں، احساسات میں، بات چیت کے انداز میں مطلب بنیادی طور پر کافی مختلف ہیں۔ بالکل، کتاب تو یہ کہتی ہے کہ گویا وہ سچ مچ دو الگ سیاروں سے آئے ہیں، جیسے مرد مریخ سے اور عورتیں زہرا سے، اچھا، اور زمین پر آ کر وہ بھول گئے کہ ان میں کتنا فرق ہے۔ یہ تو بڑا دلچسپ استعارہ ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان فرقوں کو سمجھا جائے کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں، جی تاکہ رشتے بہتر ہوں، غلط فہمیاں کم ہوں اور ایک دوسرے کی ضروریات کو شاید بہتر سمجھ سکیں۔ بالکل، اور یہ جاننا کہ یہ فرق کیسے کام کرتے ہیں، یہ رشتوں میں محبت اور ہم آہنگی یعنی ہارمنی برقرار رکھنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ یہ مریخ اور زہرا والا استعارہ یہ تو کتاب کا آغاز ہی ہے۔ جی یہ بالکل شروع میں ہے، اور یہ صرف کوئی کیا کہتے ہیں شاعرانہ بات نہیں ہے، یہ ایک عملی فریم ورک ہے، ایک ڈھانچہ ہے سمجھنے کے لیے کہ آپ کا ساتھی جب مختلف رد عمل دیتا ہے تو شاید وہ جان بوجھ کر تنگ نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے وہ اپنی سیاروی زبان بول رہا ہو۔ سیاروی زبان، واہ! اچھا، اور مصنف جان گرے وہ خود اس نتیجے پر کیسے پہنچے؟ ان کا اپنا کوئی تجربہ تھا؟ ہاں بالکل، ان کا اپنا ذاتی تجربہ بہت اہم تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی اچھا، تو ان کی بیوی بونی وہ کافی تکلیف میں تھیں، اور ظاہر ہے بہت تھکی ہوئی بھی تھیں۔ جی ظاہر ہے۔ تو ایک دن وہ کام سے واپس آئے اور بونی بہت پریشان تھیں کیونکہ ان کی درد کی گولیاں ختم ہو گئی تھیں اور وہ سارا دن تکلیف میں رہی تھیں۔ اوہو، تو جان نے بجائے ہمدردی جتانے کے فوراً دفاعی انداز اپنا لیا، مطلب صفائیاں دینے لگے یا کچھ۔ تو وہیں سے بات بگڑ رہی؟ وہیں سے جھگڑا شروع ہوا، اور اصل بات یہ تھی کہ بونی کو اس وقت کوئی حل یا صفائی نہیں چاہیے تھی، انہیں تو بس ہمدردی چاہیے تھی، کوئی سہارا چاہیے۔ ہاں، بس کوئی سن لے۔ بالکل، اور جب انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ پلیز مت جاؤ، مجھے بس گلے لگاؤ، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تو جان گرے کہتے ہیں کہ انہیں پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے؟ ہاں کہ مرد اکثر عورت کی جذباتی ضرورت کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ انہیں لگا کہ وہ صرف اچھے وقت کے ساتھی ہیں، مشکل وقت میں ساتھ نہیں دے پاتے۔ اچھا، تو یہ واقعہ ان کی تحقیق کی وجہ بنا؟ یہ تو واقعی ایک اہم موڑ تھا۔ بہت اہم موڑ تھا۔ اسی واقعے نے انہیں، آپ یقین کریں، 7 سال تک مردوں اور عورتوں کے فرق پر تحقیق کرنے پر مجبور کیا۔ 7 سال؟ جی اور ان کی تحقیق کا نچوڑ یہی ہے کہ ان فرقوں کو اگر سمجھ لیا جائے تو ناقابل یقین حد تک مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ اچھا، جیسے کہ لوگوں نے بتاتے تھے ان کے سیمینارز میں کہ کیسے رشتے جو بالکل طلاق کے قریب تھے وہ بھی بچ گئے۔ یہ صرف تھیوری نہیں ہے، یہ عملی زندگی میں کام کرنے والے اصول ہیں۔ واہ! تو چلیں ان عملی اصولوں میں سے کچھ پر بات کرتے ہیں۔ ایک بڑا فرق جو آپ نے ذکر کیا اور کتاب میں بھی ہے وہ مسٹر فکسٹ والا معاملہ ہے۔ ہاں، مسٹر فکسٹ مقابلہ ہوم امپروومنٹ کمیٹی۔ یہ کیا ہے مسٹر فکسٹ؟ مسٹر فکسٹ مرد کی وہ عادت ہے کہ جب عورت کوئی پریشانی بتاتی ہے تو وہ فوراً اس کا حل پیش کرنے لگتا ہے۔ ہاں، جیسے کوئی مشین ٹھیک کر رہا ہو۔ بالکل، وہ سمجھتا ہے کہ وہ مدد کر رہا ہے، اپنی قابلیت دکھا رہا ہے، لیکن عورت اکثر صرف یہ چاہتی ہے کہ کوئی اس کی بات سنے، ہمدردی سے، اس کے احساسات کو سمجھے۔ بالکل، اسے فوری حل نہیں چاہیے ہوتا، اسے جذباتی سہارا یعنی ویلیڈیشن چاہیے ہوتا ہے۔ کتاب میں ٹام اور میری کی مثال ہے۔ میری اپنے مشکل دن کا ذکر کرتی ہے اور ٹام فوراً مشورے دینے لگتا ہے، تم یہ نوکری چھوڑ دو، اتنا پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اوہ، تو میری کو لگتا ہوگا کہ میری بات سنی ہی نہیں جا رہی۔ بالکل، اسے لگتا ہے کہ اس کے احساسات کو رد کیا جا رہا ہے، اسے اہمیت نہیں دی جا رہی۔ اور اس کا الٹ پہلو، وہ ہوم امپروومنٹ کمیٹی کیا ہے؟ وہ ہے عورت کی طرف سے آنے والے بن مانگے مشورے یا تنقید، خاص طور پر ان معاملات میں جہاں مرد اپنی قابلیت دکھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ جیسے گاڑی چلاتے ہوئے راستہ بتانا؟ ہاں، یہ بہترین مثال ہے۔ یا کوئی چیز ٹھیک کر رہا ہو تو بتانا کہ اسے ایسے نہیں، ایسے کرو۔ تو مرد کو کیسا لگتا ہے؟ مرد اسے اپنی قابلیت پر عدم اعتماد سمجھتا ہے۔
اسے لگتا ہے کہ اسے نااہل سمجھا جا رہا ہے یا اسے کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یعنی دونوں کی نیت اچھی ہے، مدد یا بہتری کی، لیکن طریقہ غلط ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ نیت اچھی، طریقہ مختلف، نتیجہ منفی۔ تو یہاں سبق کیا ہے؟ مرد کیا کریں، عورتیں کیا کریں؟ کتاب کہتی ہے کہ مرد حضرات جب عورت پریشانی بتائے تو فوراً حل پر نہ کود پڑیں، پہلے صرف سنیں، توجہ سے ہمدردی دکھائیں، پوچھیں تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ سننے کی کوشش کریں۔ جی، اور عورتوں کے لیے مشورہ ہے کہ مرد کو بن مانگے مشورے دینے سے گریز کریں، خاص طور پر جب وہ کوئی کام کر رہا ہو، اس کی قابلیت پر بھروسہ ظاہر کریں۔ یہ چھوٹی سی تبدیلی شاید بڑی لڑائیوں سے بچا لے۔ یقیناً بچا سکتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی بات چیت کے انداز کی۔ ایک اور بڑا فرق آپ نے بتایا تھا، تناؤ سے نمٹنے کا طریقہ، مرد کا غار میں جانا۔ ہاں، یہ بہت عام مشاہدہ ہے۔ مرد جب تناؤ میں ہوتا ہے یا کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہوتا ہے تو وہ اکثر کیا کرتا ہے؟ خاموش ہو جاتا ہے۔ ہاں، بالکل الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ میں گم ہو جاتا ہے۔ کتاب اسے کہتی ہے کہ وہ اپنی غار گیا ہے، کیو میں۔ غار میں؟ جی، وہ تنہائی چاہتا ہے تاکہ مسئلے پر غور کر سکے، یا پھر اپنا دھیان بٹانے کے لیے کچھ اور کرنے لگتا ہے، جیسے ٹی وی دیکھنا، اخبار پڑھنا، گیم کھیلنا۔ لیکن یہ رویہ، خاص طور پر اگر اس کی ساتھی پریشان ہو اور بات کرنا چاہے، تو تھوڑا خود غرضی والا نہیں لگتا؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کتاب کے مطابق یہ مرد کے لیے خود غرضی نہیں ہے، یہ اس کا مسئلے سے نمٹنے کا ایک اب سمجھے فطری طریقہ ہے۔ اچھا، فطری؟ جی، وہ اپنی توجہ پوری طرح مسئلے پر لگا کر حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت بات چیت اسے اور زیادہ تناؤ دے سکتی ہے۔ اوہ، اور عورتیں اس کے بالکل الٹ ہیں؟ بالکل الٹ۔ عورت جب تناؤ میں ہوتی ہے تو وہ کسی قابل اعتماد شخص سے، اپنے ساتھی سے، اپنے مسائل اور احساسات پر تفصیل سے بات کر کے راحت محسوس کرتی ہے۔ بات کرنا اس کے لیے بوجھ نہیں ہوتا؟ نہیں، اس کے لیے بات کرنا جڑنے کا، کنیکشن کا اور سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ تو بالکل ہی مختلف انداز ہو گئے۔ بالکل مختلف۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر عورت مرد کو اس کی غار میں جانے دے، مطلب اسے اکیلا چھوڑ دے، تنقید نہ کرے، بار بار پوچھے نہیں کہ کیا ہوا، تو وہ جلد ہی جب وہ مسئلے کا حل سوچ لے گا یا بہتر محسوس کرے گا، وہ خود ہی باہر آ جائے گا۔ اور اگر دباؤ ڈالا جائے تو وہ اکثر مزید دیر تک غار میں رہتا ہے، الٹا اثر ہوتا ہے۔ اور مرد کو کیا سمجھنا چاہیے؟ مرد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عورت کا بات کرنا اس کی ضرورت ہے، وہ بوجھ نہیں ڈال رہی۔ اگر وہ صرف ہمدردی سے سن لے، بھلے کوئی حل نہ دے، تو عورت جلد پرسکون ہو جاتی ہے۔ تو سبق یہ ہوا کہ ایک دوسرے کے ان مختلف طریقوں کو قبول کریں، انہیں ذاتی حملہ نہ سمجھیں۔ بالکل، مرد کو جگہ دیں، عورت کو کان دیں، اور سمجھیں کہ یہ صرف عادات نہیں، یہ گہری ضرورتیں ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب آتے ہیں ان مشہور تصورات پر، مردوں کا ربر بینڈ کی طرح ہونا اور عورتوں کا لہروں کی طرح۔ پہلے ربر بینڈ کی بات کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ جی، کتاب کہتی ہے کہ مرد محبت اور رشتے میں ایک ربر بینڈ کی طرح ہوتے ہیں۔ ربر بینڈ؟ کیسے؟ ایسے کہ جب وہ قربت محسوس کرتے ہیں، بہت قریب آ جاتے ہیں، تو ایک خاص حد کے بعد انہیں فطری طور پر تھوڑی دوری کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، پل اوے کرتے ہیں۔ اچھا، پیچھے ہٹتے ہیں؟ جی، تاکہ وہ اپنی انفرادیت، اپنی آزادی کو دوبارہ محسوس کر سکیں۔ یہ بالکل ایک ربر بینڈ کی طرح ہے، جسے آپ کھینچتے ہیں تو وہ واپس اپنی جگہ پر آتا ہے۔ لیکن یہ دوری اختیار کرنا، کیا یہ محبت کی کمی نہیں؟ یہ تو بہت سے لوگوں کو پریشان کرتا ہوگا۔ یقیناً کرتا ہے، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ مرد کی نفسیات کا ایک قدرتی حصہ ہے، یہ محبت کی کمی نہیں ہے۔ تو عورت کو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ اگر عورت اس دوری کو ذاتی طور پر نہ لے، پریشان نہ ہو، اس کا پیچھا نہ کرے، اسے سپیس دے، تو مرد جلد ہی اور اکثر پہلے سے زیادہ محبت اور توجہ کے ساتھ واپس لوٹتا ہے۔ یہ دوری اصل میں اس کی قربت کی خواہش کو تازہ دم کرتی ہے۔ اچھا، یہ تو بالکل الٹ سوچ ہے۔ کتاب میں کوئی مثال ہے اس کی؟ جی، لیزا اور جم کی مثال ہے۔ جب لیزا نے جم کو یہ سپیس دینا شروع کیا تو وہ حیران ہوئی کہ جم پہلے سے زیادہ اس کی طرف متوجہ ہونے لگا۔ یعنی اسے جانے دینا تاکہ وہ واپس آ سکے؟ ایک طرح سے جی، بھروسہ کرنا کہ وہ واپس آئے گا۔ ٹھیک ہے،
اور عورتیں لہروں کی طرح ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ عورت کی خود اعتمادی، اس کی محبت دینے اور لینے کی صلاحیت، اس کا موڈ، وہ ایک لہر کی طرح گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، ویو کی طرح۔ اچھا، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے؟ جی، جب لہر اوپر ہوتی ہے عروج پر، تو وہ بہت محبت کرنے والی، پر اعتماد محسوس کرتی ہے، سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ اور جب نیچے جاتی ہے؟ جب لہر نیچے جاتی ہے، جسے کتاب کہتی ہے وہ اپنے کنویں میں گر گئی ہے، تو وہ زیادہ غیر محسوس کر سکتی ہے، زیادہ جذباتی ہو سکتی ہے، ماضی کی حل نہ شدہ مسئلے یا حال کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اسے بہت پریشان کر سکتی ہیں۔ تو یہ مردوں کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہوگا کہ کل تو سب ٹھیک تھا، آج اچانک کیا ہو گیا؟ بہت مشکل۔ مرد اکثر اسے اپنی ناکامی سمجھتے ہیں یا کوئی وجہ ڈھونڈنے لگتے ہیں، میں نے کیا کیا؟ ہاں، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ ایک قدرتی سائیکل ہے، جیسے سمندر میں لہریں آتی جاتی ہیں، یہ ایک طرح کی جذباتی صفائی کا وقت ہوتا ہے۔ جذباتی صفائی؟ ایموشنل ہاؤس کلینک۔ اس وقت عورت کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مرد کو صرف صبر، ہمدردی اور مستقل مزاجی سے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسے یقین دلانا چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں اور یہ وقت گزر جائے گا، لہر خود بخود واپس اوپر آئے گی۔ یعنی بس ساتھ رہنا، بنا مسئلے کو بڑا کیے۔ بالکل، آپ کی موجودگی اور ہمدردی ہی کافی ہوتی ہے۔ یہ دونوں تصورات، ربر بینڈ اور لہر، یہ واقعی رشتوں میں جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں انہیں سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت مددگار ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں پوائنٹس سکور کرنے کی۔ یہ بھی ایک بڑا دلچسپ فرق ہے۔ مرد اور عورت کیسے محبت کا حساب رکھتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت ہی عملی نکتہ ہے۔ مرد اکثر کیا سوچتے ہیں؟ وہ سوچتے ہیں کہ بڑے کام زیادہ اہم ہیں۔ بڑے کام مطلب زیادہ پیسے کمانا، کوئی بہت مہنگا تحفہ دینا، گھر خریدنا، گاڑی لینا، کوئی بڑا مسئلہ حل کر دینا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کاموں کے پوائنٹس زیادہ ہیں۔ ایک بڑا کام کر دیا تو گویا بہت سارے چھوٹے کاموں کا حساب برابر ہو گیا۔ بالکل، وہ سمجھتے ہیں ایک بڑا کام شاید 50 پوائنٹس کا ہے اور ایک چھوٹا کام صرف 1 پوائنٹ کا۔ جبکہ عورتیں ایسا نہیں سوچتی۔ عورتوں کے لیے محبت کا ہر اظہار، ہر چھوٹا بڑا عمل برابر اہمیت رکھتا ہے۔ اچھا، ہر عمل کا 1 پوائنٹ؟ جی، ان کے نزدیک ایک پھول لانا بھی 1 پوائنٹ ہے، گلے لگانا بھی 1 پوائنٹ ہے، بات توجہ سے سننا بھی 1 پوائنٹ ہے، گھر کے کسی چھوٹے کام میں مدد کرنا بھی 1 پوائنٹ ہے۔ تو ان کے لیے تعداد زیادہ اہم ہے، سائز نہیں۔ کتنی بار کیا یہ زیادہ اہم ہے بنسبت کتنا بڑا کیا۔ بالکل، فریکوینسی میٹرز مور دین میگنیٹیوڈ۔ تو وہ پام اور چک والی مثال جو کتاب میں ہے، چک زیادہ کمانے لگا تھا۔ ہاں، چک نے زیادہ کمانا شروع کیا، کم وقت دینے لگا، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ تو اب 60 پوائنٹس کما رہا ہے، بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ لیکن پیم خوش نہیں تھی۔ پیم ناخوش تھی، کیونکہ اس کے حساب سے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو چک پہلے کرتا تھا، وقت دینا، باتیں سننا، چھوٹے تحفے لانا، وہ سب ختم ہو گئی تھیں۔ تو اس کے سکور کارڈ پر چک شاید 1 پوائنٹ کما رہا تھا اور وہ 60 دے رہی تھی۔ اوہ، تو چک حیران ہوگا کہ میں اتنا کچھ کر رہا ہوں پھر بھی یہ خوش نہیں۔ بالکل حیران تھا۔ اسے یہ سمجھنا پڑا کہ پیم کے لیے روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی مہربانیاں اور توجہ زیادہ معنی رکھتی تھیں۔ مردوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ عورت کی محبت کی ٹنکی بھرنے کے لیے مسلسل چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہنا ضروری ہے۔ جی بالکل، بجائے کبھی کبھار کوئی بڑا کام کرنے کے۔ یہ واقعی اہم ہے۔ اچھا، ہم نے بات چیت کے فرق دیکھے، تناؤ سے نپٹنے کے، جذباتی اتار چڑھاؤ کے، اور یہ پوائنٹس والا نظام بھی۔ اب اگر بحث یا اختلاف ہو جائے تو اس سے کیسے بچا جائے؟ کتاب کہتی ہے کہ زیادہ تر دلائل یا بحثیں اس وقت شروع ہوتی ہیں جب مرد اور عورت ایک دوسرے کی بنیادی جذباتی ضروریات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بنیادی جذباتی ضروریات وہ کیا ہیں؟ مردوں کو بنیادی طور پر کتاب کے مطابق ضرورت ہوتی ہے قبولیت کی، یعنی انہیں جیسا وہ ہیں ویسا قبول کیا جائے، تعریف کی، اپریسیشن کی، اور حوصلہ افزائی کی، انکریجمنٹ کی۔ ٹھیک ہے، اور عورتوں کو؟ عورتوں کو بنیادی طور پر ضرورت ہوتی ہے توجہ کی، اٹینشن کی، سمجھ کی، انڈرسٹینڈنگ کی، احترام کی، رسپیکٹ کی، اور تصدیق کی، ویلیڈیشن کی، یعنی ان کے احساسات کو مانا جائے۔ تو جب یہ ضرورتیں پوری نہیں ہوتیں، مثلاً مرد عورت کے احساسات کو رد کر دے، کہے تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو، ہاں، یہ ویلیڈیشن کی کمی ہوئی۔ یا عورت مرد کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، کہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا تم ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو، ہاں، یہ ایکسیپٹنس کی کمی ہوئی۔ تو یہیں سے بحث چھڑ جاتی ہے۔
اور بحثیں پھر اکثر اصل موضوع سے ہٹ جاتی ہیں نا؟ بالکل، وہ ذاتی حملوں، پرانی شکایتوں، ان سب چیزوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو کتاب کوئی طریقہ بتاتی ہے اس سے نمٹنے کا، خاص طور پر جب جذبات بہت شدید ہوں؟ جی، ایک بہت کارآمد ٹول تجویز کیا گیا ہے، خاص طور پر جب براہ راست بات کرنا مشکل ہو رہا ہو، وہ ہے لو لیٹر ٹیکنیک۔ لو لیٹر یہ کیا ہے؟ کیا واقعی محبت بھرا خط لکھنا ہوتا ہے؟ نام شاید تھوڑا سا گمراہ کن لگے، یہ دراصل اپنے منفی احساسات کو ایک منظم طریقے سے لکھنے کا عمل ہے۔ اچھا، کیسے؟ اس کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، پہلا اپنا غصہ اینگر، دوسرا اپنی اداسی سیڈنس، تیسرا اپنا خوف فیئر، چوتھا اپنا پچھتاوا یا افسوس ریگریٹ، اور پانچواں اور آخری محبت لو۔ او، تو سارے منفی جذبات پہلے نکالنے ہیں؟ بالکل، خیال یہ ہے کہ آپ اپنے تمام منفی جذبات کو تسلیم کریں، انہیں لکھ کر باہر نکالیں تاکہ آپ کا ذہن صاف ہو اور آپ آخر میں محبت اور سمجھ کے احساس تک پہنچ سکیں۔ تو یہ خط ساتھی کو دینا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، بلکہ اکثر یہ صرف لکھنے والے کے لیے ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے؟ جی، تاکہ وہ اپنے جذبات کو سمجھ سکیں، ان پر قابو پا سکیں اور پھر زیادہ پرسکون اور مثبت انداز میں بات چیت کر سکیں۔ اگر آپ خط دینا چاہیں بھی تو تب دیں جب دونوں پرسکون ہوں اور دوسرا سننے کو تیار ہو۔ یہ ایک دلچسپ تکنیک ہے۔ اچھا، آخری کچھ باتوں کی طرف آتے ہیں۔ مدد مانگنا اکثر کہا جاتا ہے، اور شاید کتاب بھی کہتی ہے کہ مرد تب تک مدد نہیں کرتے جب تک کہا نہ جائے۔ جی، کتاب یہی کہتی ہے، اور یہ کہ عورتوں کے لیے مردوں سے براہ راست مدد مانگنا ضروری ہے، کیونکہ مرد اکثر اشارے نہیں سمجھتے۔ تو مانگنے کا کوئی صحیح طریقہ بھی ہے؟ ہاں، کتاب کچھ ٹپس دیتی ہے۔ اول، براہ راست ہوں، صاف بتائیں کیا چاہیے، گھما پھرا کر بات نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ دوم، مختصر رہیں، لمبی تمہید نہ باندھیں۔ اوکے۔ اور سوم، یہ دلچسپ ہے، وڈ یو یا ول یو استعمال کریں، جیسے کیا آپ یہ کر دیں گے؟ اچھا، could you یا can you کیوں نہیں؟ یعنی کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ کتاب کہتی ہے کہ can you یا could you مرد کو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے اس کی قابلیت پر سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت باریک نکتہ ہے۔ جی، تو will you زیادہ بہتر ہے۔ یہ سیدھا سوال ہے کہ کیا آپ کریں گے یا نہیں۔ تو کیا تم کچرا باہر پھینک دو گے بہتر ہے، بجائے کیا تم کچرا باہر پھینک سکتے ہو گے؟ بالکل۔ اور اگر مرد درخواست سن کر بڑبڑائے یا تھوڑا ہچکچائے تو کتاب کا مشورہ ہے کہ عورت خاموش رہے، بحث نہ کرے۔ اچھا، بحث نہ کرے؟ جی، اور اگر وہ کام کر دے تو اس کی تعریف کرے، شکریہ ادا کرے۔ جان گرے اپنی دودھ لانے والی کہانی سناتے ہیں کہ کیسے ان کی بیوی کی خاموشی اور بعد میں تعریف نے ان کی مزاحمت ختم کر دی۔ یعنی تعریف سے حوصلہ بڑھتا ہے۔ بالکل، اور اگر مرد انکار کر دے تو اسے شائستگی سے قبول کر لیں، زبردستی نہ کریں۔ اس سے مرد کو کنٹرول کا احساس رہتا ہے اور اگلی بار مدد کرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ واہ، یہ سب تو بہت بہت مفید باتیں ہیں۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو بنیادی پیغام کیا ہے اس ساری گفتگو کا؟ بنیادی پیغام میرا خیال ہے یہی ہے کہ مرد اور عورت واقعی مختلف ہیں۔ ان کے رابطے کے انداز، تناؤ سے نمٹنے کے طریقے، جذباتی ضروریات، محبت کے اظہار کے پیمانے، یہ سب مختلف ہیں۔ اور ان فرقوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ سمجھنا، قبول کرنا اور ان کا احترام کرنا، یہی خوشگوار اور پائیدار رشتوں کی بنیاد ہے۔ یہ جاننا کہ آپ کا ساتھی مختلف ہے، آپ کو غصہ دلانے کے بجائے آپ کو ہمدردی اور لچک پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ آسان نہیں ہوگا، ظاہر ہے۔ بالکل آسان نہیں، اس میں مسلسل کوشش لگتی ہے، اور کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ بھول جانا بھی سیکھنے کے عمل کا حصہ ہے۔ ہم سب انسان ہیں، غلطیاں کریں گے۔ یہ واقعی ایک گہرا موضوع تھا جس پر ہم نے آج بات کی۔ بہت سی چیزیں ہیں جن پر سوچا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ باتیں صرف میاں بیوی یا پارٹنرز تک محدود نہیں، یہ اصول آپ خاندان میں، دوستی میں، یہاں تک کہ کام کی جگہ پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، جہاں مرد اور عورت مل کر کام کرتے ہیں۔ صحیح کہا۔ تو آج سننے والوں کے لیے کوئی ایک آخری سوچ یا چیلنج کیا ہوگا؟ شاید یہ کہ آنے والے ہفتے میں اپنے کسی قریبی رشتے میں، چاہے وہ پارٹنر ہو، بھائی بہن ہو، دوست ہو، صرف ایک فرق پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی ایک فرق؟ ہاں، کوئی ایک۔ ہو سکتا ہے وہ غار میں جانے والا لمحہ ہو، یا لہر کا نیچے جانا، یا مسٹر فکسٹ بننے کی کوشش ہو رہی ہو، یا پوائنٹس کا حساب کتاب مختلف لگ رہا ہو۔ تو کیا کرنا ہے؟ صرف مشاہدہ کریں، آبزرو کریں، بغیر کسی فیصلے کے،
بغیر تنقید کے بس دیکھیں کہ آپ کے یا دوسرے کے رویے میں یہ نمونہ کیسے ظاہر ہوتا ہے، اور یہ آگاہی، یہ اویئرنیس آپ کے اپنے رد عمل یا احساسات کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ صرف مشاہدہ کرنا بنا کچھ کہے یا کیے، یہ واقعی ایک دلچسپ چیلنج ہے۔ جی، کبھی کبھی صرف سمجھ لینا ہی پہلا قدم ہوتا ہے۔ بالکل۔ ہمارے ساتھ آج اس اہم گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ امید ہے اس سے رشتوں کو ایک نئی، شاید زیادہ ہمدردانہ نظر سے دیکھنے میں مدد ملے گی۔ شکریہ۔ اگلی بار تک کے لیے سمجھنے اور سیکھنے کا یہ سفر جاری رکھیں۔